سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیراعظم نواز شریف کے کزن طارق شفیع وفاقی جوڈیشل اکیڈمی پہنچ گئے ہیں۔ طارق شفیع کی کار عابد شیر علی چلا رہے تھے۔ طارق شفیع کی جے آئی ٹی میں یہ دوسری پیشی ہے۔ طارق شفیع سے منی لانڈرنگ سے متعلق سوالات کیے جائیں گے۔ بیان حلفی، حدیبیہ پیپر میلز اور 90 کی دہائی کے کاروباری معاملات پر بھی پوچھ گچھ کی جائے گی، جبکہ کل حسن، پرسوں حسین اور اس کے اگلے دن مریم نواز کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ جے آئی ٹی ارکان نے پاناما کیس کی تحقیقات سے متعلق رپورٹ 10 جولائی کو جمع کرانی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، وزیر اعظم نواز شریف کے کزن طارق شفیع وفاقی جوڈیشل اکیڈمی پہنچ گئے۔ مزید جانیں گے نمائندہ جیو نیوز اعظم خان سے۔ اعظم بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس سے متعلق؟ جی، طارق شفیع وزیراعظم کے کزن تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ جے آئی ٹی یہاں پہ پہنچے ہیں۔ عابد شیر علی ان کی گاڑی ڈرائیو کر کے لے کے آ رہے تھے۔ گاڑی عابد شیر علی کو اندر لے جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس گاڑی میں جو دستاویزی ثبوت جتنے بھی جو کاروباری جتنے معاملات ہیں، خاص طور پہ پہلی جو پیشی ہوئی تھی، لمبی پیشی تھی طارق شفیع کی، جس کے بعد انہوں نے شکایات بھی کی تھی سپریم کورٹ میں۔ انہوں نے خاص طور پہ یہ گلا کیا تھا کہ جے آئی ٹی اراکین کا جو رویہ ہے وہ درست نہیں ہے، ان کے ساتھ کافی جرانہ ہے، ان کو دھمکایا جا رہا ہے۔ تو آج کی جو پیشی ہے خاص طور پہ یہ فیصلہ کن مرحلہ ہے جے آئی ٹی کے لیے۔ 10 جولائی کو یہ رپورٹ جانی ہے۔ خاصی اہمیت دی جا رہی ہے طارق شفیع کی آج کی پیشی کو، جس میں ان سے جے آئی ٹی کے اراکین یہ توقع کر رہے ہیں کہ انہوں نے آج آ کر منی ٹرائل بتانا ہے۔ یہ بتانا ہے کہ شریف خاندان کے ساتھ ان کے جو کاروباری تعلقات ہیں، جو گلف سٹیل ملز قائم کی گئی تھی، ان کا پیسہ کہاں آیا تھا، ذرائع کیا تھے، اور آمدنی کے حوالے سے جتنے بھی لین دین کے معاملات تھے ان کو آج جے آئی ٹی کو انہوں نے سیٹسفائی کرنا ہے۔ پھر اگلا جو ہفتہ ہے جے آئی ٹی کے لیے وہ اہم ہوگا کہ وزیراعظم کے 2 صاحبزادے اور صاحبزادی مریم نواز بھی پیش ہوں گی۔ کل حسن نواز چوتھی دفعہ، حسین چھٹی دفعہ، اور پھر 5 جولائی کو مریم نواز پہلی دفعہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں گی۔ جی اعظم خان، یہ بھی کہیے گا وفاقی جوڈیشل اکیڈمی کے اطراف میں اس وقت کیا مناظر ہیں، سیکیورٹی کے انتظامات کیسے ہیں؟ کیا ابھی تک آپ نے کارکنان کی کوئی تعداد یہاں پر دیکھی؟ جہاں تک سیکیورٹی کا تعلق ہے، اگر تو شریف خاندان میں سے کسی نے پیش ہونا ہوتا ہے تو پھر تو یہاں پہ سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے جاتے ہیں، خاص طور پہ جب وزیراعظم نواز شریف خود بھی جے آئی ٹی کے سامنے یہاں پر پیش ہو چکے ہیں تو یہاں پہ روٹ لگا دیا گیا تھا، اور اس کے بعد میڈیا کی ایکسس بھی یہاں پہ نہیں موجود تھی۔ لیکن طارق شفیع جب آئے ہیں یہاں پہ سیکیورٹی اہلکار ضرور موجود ہیں، لیکن جس طرح شہباز شریف، حسن نواز، حسین نواز اور مریم نواز کے لیے ایک سیکیورٹی پلان تشکیل دیا جاتا رہا ہے اور ابھی تشکیل دیا جا رہا ہے، تو اس لحاظ سے جو دوسرے وٹنسز ہیں، گواہان ہیں، طارق شفیع بھی ان میں شامل ہیں، اگرچہ وہ شریف خاندان کے کافی قریبی ہیں اور اس کیس میں ان کا خاصا اہم ہے ذکر، لیکن سیکیورٹی کے انتظامات اس لحاظ سے ان کے لیے زیادہ نہیں کیا گیا جس لحاظ سے شریف خاندان کے لیے کیے جاتے ہیں۔ طارق شفیع کی جے آئی ٹی میں یہ دوسری پیشی ہے اور منی لانڈرنگ سے متعلق ان سے سوالات کیے جائیں گے۔ آپ نے اپڈیٹ کیا اعظم خان، بہت شکریہ۔ سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی دستاویزات جے آئی ٹی کے بیشتر ممبران کو دکھائے بغیر ہی جمع کرائی گئیں۔ اراکین صفحہ اول پر درج الزام سے بھی لا علم تھے۔ ارکان رپورٹس پر صرف دستخط کرتے ہیں۔ رپورٹس تیار کون کر رہا ہے، معاملہ مزید الجھ گیا۔ دی نیوز کے سینئر صحافی احمد نورانی کی رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ کو بھیجے گئے پہلے 3 ناموں میں ایس سی سی پی افسر علی عظیم اکرام کا نام شامل ہی نہیں تھا۔ کمیشن کے سیکرٹری کی حیثیت سے بلال رسول نے کمیشن اجلاس کا مسودہ تیار کیا اور دستخط کیے۔ بعد میں جے آئی ٹی نے چودھری شوگر ملز کے خلاف پرانی تاریخوں میں منی لانڈرنگ کی تحقیقات بند کرنے اور ریکارڈ میں رد و بدل کا الزام علی عظیم اکرام پر لگایا تو اس پر بلال رسول نے بھی دستخط کر دیے۔ اس طرح حسین نواز کی تصویر 4 جون کو لیک ہوئی۔ حسین نواز نے 7 جون کو سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی، جس پر جے آئی ٹی نے 12 جون کو جواب جمع کرایا، جس میں تحریر ہے کہ جے آئی ٹی نے تصویر لیک کے 24 گھنٹے کے اندر، یعنی حسین نواز کی درخواست فائل ہونے سے بھی پہلے اٹھائے گئے اقدامات کی تفصیل عمل درآمد بینچ کو جمع کرا دی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جے آئی ٹی ممبران نے اس کا پہلا صفحہ پڑھے بغیر ہی اس پر دستخط کر دیے۔ دی نیوز کے سینئر صحافی احمد نورانی کی رپورٹ کے مطابق بینکنگ ذرائع کا کہنا ہے کہ جے آئی ٹی نے چودھری شوگر ملز کے خلاف پرانی تاریخوں میں منی لانڈرنگ کی تحقیقات بند کرنے اور ریکارڈ میں رد و بدل کا الزام ایس سی سی پی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر علی عظیم اکرام پر لگایا ہے۔ جو محسن حجازی صاحب جو چیئرمین ایس سی سی پی ہیں، انہوں نے ایک انویسٹیگیشن شریف فیملی کے خلاف وہ بند کروائی، اور وہ بند کروانے کے لیے ایک علی عظیم صاحب ایک افسر ہیں، ان کو استعمال کیا۔ یہ الزام تھا پریسائزلی۔ ایک تو اب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ بند کروائی نہیں،
وہ 2013 میں پہلے ہی بند ہو چکی تھی۔ یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ پاناما GIT میں نامزدگی کے لیے افسران کی فہرست کی منظوری SCCP کے چیئرمین نے نہیں بلکہ پورے کمیشن نے دی تھی۔ کمیشن کی منظور کردہ فہرست میں سے سپریم کورٹ کو بھیجے گئے پہلے 3 ناموں میں SCCP کے افسر علی عظیم اکرام کا نام شامل ہی نہیں تھا۔ کمیشن کے سیکریٹری کی حیثیت سے بلال رسول نے کمیشن کے اجلاس کے منٹس کا مسودہ تیار کیا اور اپنے دستخط کے ساتھ سپریم کورٹ میں جمع بھی کرایا۔ بعد میں بلال رسول GIT میں شامل ہو گئے، جس کے بعد GIT کی جانب سے علی عظیم اکرام کو ابتدائی طور پر چیئرمین SCCP کی جانب سے نامزد کرنے کے الزام کی شکایت بھیجی گئی۔ اس شکایت پر بھی بلال رسول کے دستخط موجود ہیں۔ بلال رسول صاحب ایک افسر ہیں GIT کے SCCP کے، جو بعد میں GIT میں کسی بھی طریقے سے آ بھی گئے۔ یہ کمیشن کے سیکرٹری بھی ہیں، SCCP کے سیکرٹری بھی ہیں۔ وہ جس کمیشن کی میٹنگ کا میں ذکر کر رہا ہوں جس میں افسران کی فہرست مرتب کی گئی تھی اور اس کی اپروول دی گئی تھی، یہ بحیثیت سیکرٹری کمیشن اس پوری میٹنگ کے منٹس آف دا میٹنگ انہوں نے تیار کیے، نہ صرف تیار کیے، اس کے اوپر سائن بھی کیے۔ ذرائع کے مطابق 2013 میں تحقیقات باقاعدہ طور پر بند ہونے کے بعد اصل فائل پر نوٹ نہ لکھنا دراصل SCCP کے کچھ افسران کی نااہلی تھی اور انہوں نے پچھلی تاریخ اس لیے ڈالی تاکہ اپنے آپ کو بچایا جا سکے، اور اب وہ چیئرمین کے خلاف الزامات عائد کر رہے ہیں۔ 4 جون کو تصویر لیک ہونے کے بعد حسین نواز نے 7 جون کو سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی، جس پر عدالت نے GIT کو رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا۔ 12 جون کو GIT نے اپنا جواب جمع کرایا۔ جواب میں یہ جملہ بھی درج تھا کہ GIT نے اپنی رپورٹ تصویر لیک ہونے کے 24 گھنٹوں کے اندر ہی، یعنی حسین نواز کی درخواست فائل ہونے سے بھی پہلے عمل درآمد بینچ میں جمع کرا دی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ GIT ممبران نے اس رپورٹ کا پہلا صفحہ بھی نہیں پڑھا اور اس پر دستخط کر دیے۔ SCCP کی خاتون ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ سرکاری فائل میں نوٹ لکھنے کے لیے دباؤ تھا، اسے ٹیمپرنگ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں پاناما کیس کی سماعت سے 10 ماہ قبل کا ہے اور اس کا مقصد عدالت یا GIT کو گمراہ کرنا نہیں تھا۔ انگریزی اخبار دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق SCCP کی ڈائریکٹر ماہین فاطمہ نے GIT کو بتایا تھا کہ SCCP کے چیئرمین نے سرکاری فائل میں چودھری شوگر ملز کے خلاف 2013 میں تحقیقات بند ہونے کی تصدیق کرنے کے لیے 2016 میں گزشتہ تاریخ میں نوٹ لکھنے کے لیے دباؤ ڈالا تھا۔ SCCP ڈائریکٹر ماہین فاطمہ نے انکشاف کیا کہ چودھری شوگر ملز کی فائلز پاناما لیکس کی انکوائری کے سلسلے میں ایک متعلقہ افسر نے 2016 میں مانگی تھی۔ ڈائریکٹر ماہین فاطمہ نے استدعا کی ہے کہ متعلقہ تاریخ میں کیس بند کرنے کا کام چیئرمین کی براہ راست ہدایت پر کیا گیا اور وہ انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ ماہین فاطمہ نے کہا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے اور رضاکارانہ طور پر نوٹ پر دستخط نہیں کیے، ان کی جانب سے اس کام میں کسی بدنیتی کا کوئی دخل نہیں تھا۔ ماہین فاطمہ کا کہنا تھا کہ یہ کام چیئرمین کے انتہائی دباؤ کی وجہ سے ہنگامی صورتحال میں کیا گیا۔ ڈائریکٹر ماہین فاطمہ نے یہ بھی کہا کہ نوٹ پر دستخط کرتے ہوئے نہ تو انہیں یہ خیال تھا کہ یہ غیر قانونی ہے اور نہ ہی انہوں نے یہ سوچا تھا کہ سرکاری ریکارڈ میں گڑبڑ کر رہی ہیں۔ ڈائریکٹر SCCP ماہین فاطمہ نے کہا کہ اس سب سے انہوں نے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور نہ ہی انہیں کوئی احساس جرم ہے، اسے سرکاری ریکارڈ میں گڑبڑ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ڈائریکٹر SCCP ماہین فاطمہ نے کہا کہ مذکورہ واقعہ سپریم کورٹ میں پاناما کیس کی سماعت سے 10 ماہ قبل پیش آیا تھا، لہٰذا یہ کام سپریم کورٹ یا GIT کو گمراہ کرنے کے لیے نہیں کیا گیا۔ اٹک میں کھوڑ روڈ پر آئل ٹینکر الٹ گیا، ریسکیو ذرائع کے مطابق سڑک کو بند کر دیا گیا ہے۔ ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر لوگوں کو ٹینکر کے قریب جانے سے روک دیا ہے۔ اٹک میں کھوڑ روڈ پر آئل ٹینکر الٹ گیا ہے، ریسکیو ذرائع کے مطابق سڑک کو بند کر دیا گیا ہے اور ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر لوگوں کو ٹینکر کے قریب جانے سے روک دیا ہے۔ اور اب خبر کراچی سے۔ سینٹرل جیل کراچی سے قیدیوں کے فرار کے ڈرامے کا ایک اور راز بے نقاب ہو گیا ہے۔ 2 قیدی بھاگ نکلے تو گنتی میں پورے کیسے نکلے؟ گنتی پوری ہونے کا سرٹیفکیٹ دینے والے جیل اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ایاز سالک کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ مقدمے میں اب تک 15 اہلکار گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ کل عدم تنظیم کے 2 دہشت گرد 14 جون کو سینٹرل جیل کراچی سے فرار ہو گئے تھے۔ کراچی سینٹرل جیل سے کلعدم تنظیم کے 2 قیدیوں کے فرار کی کہانی کسی فلمی کہانی سے کم نہیں۔ اس سنسنی خیز واقعے میں ہر بریک کے بعد سامنے آنے والے انکشافات نئی کہانی بیان کر رہے ہیں۔ تازہ خبر ہے کہ قیدیوں کے فرار کے معاملے پر جیل اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ایاز سالک کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایڈیشنل IG CTD سندھ ثناء اللہ باسی نے جیو نیوز کو بتایا کہ ملزم ایاز سالک نے 2 ملزمان کے فرار کے روز دونوں ملزمان کے لاک اپ میں ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کیا تھا، جبکہ ملزمان پہلے ہی فرار ہو چکے تھے، یعنی جو غائب تھے
उन्हें भी हाजिर जाहिर कर दिया गया। 14 जून को जेल में तमाम कैदी पूरे होने की रिपोर्ट पर अयाज सादिक ने दस्तखत भी किए थे। मुलजिम को रिमांड के लिए कल ATC कोर्ट में पेश किया जाएगा। एडिशनल IG सनाउल्लाह अब्बासी के मुताबिक जेल से कैदियों के फरार के मुकदमे में गिरफ्तार जेल हुकाम की तादाद 15 हो गई है। अमरीकी जासूस रेमंड डेविस की अपनी किताब में दुहाइयां, लिखा कि कैद के दौरान रोजाना मुर्गी का सालन खिलाना किसी भी तशद्दुद से कम नहीं था। 24 घंटे बत्ती जलाकर रखी जाती जिससे उसे सोने में दुश्वारी होती। ना गर्म पानी दिया जाता ना ही हीटर। सर्द रातों में खून जमा देने वाली सर्दी का सामना होता, ताहम कभी मारा पीटा नहीं गया। तहलका खेज इंकिशाफात से भरपूर अमरीकी जासूस रेमंड डेविस की किताब द कॉन्ट्रैक्टर के मजीद इख्तबासात सामने आ गए। किताब में एक जगह रेमंड डेविस कहते हैं कि पाकिस्तान में कैद के दौरान उन पर जिस्मानी तशद्दुद तो नहीं किया गया, लेकिन उन्हें रोजाना 2 बार मुर्गी का सालन खिलाया जाता, जो खुद किसी तशद्दुद से कम न था। अपनी किताब में रेमंड डेविस ने दावा किया है कि कैद के दौरान 24 घंटे बत्ती जलाकर रखी जाती और सर्द रातों में ना उन्हें गर्म पानी दिया जाता और ना हीटर। रेमंड डेविस ने इस बात का एतराफ किया है कि उन्हें कभी मारा पीटा नहीं गया। कैद के दौरान अपने खौफ और खदशात का जिक्र करते हुए रेमंड डेविस कहते हैं, एक वक्त ऐसा भी आया जब रिहाई के बारे में वो मुकम्मल मायूस हो गए और ऐसा महसूस हुआ कि उनके हमवतनों ने उन्हें भुला दिया है, वो अपने बेटे को कभी नहीं देख पाएंगे। मुकदमा शरई अदालत में जाने की बात हुई तो रेमंड डेविस को खौफ था कि कहीं संसार ही ना कर दिए जाएं या सर ही कलम ना कर दिया जाए। जब वकील ने बताया कि वुरसा दियत लेने पर तैयार हैं, तो वो हैरत ज़दा थे कि आखिर इसका मतलब क्या है। वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह का कहना है कि रेमंड डेविस की दियत देने के लिए 24 करोड़ रुपए कहां से आए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इस सवाल के जवाब के लिए JIT बनाई जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि रेमंड डेविस की रिहाई के लिए अमेरिका ने उस वक्त की वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत और फौज पर दबाव और असर रसूख का इस्तेमाल किया, लेकिन इस सिलसिले में बुनियादी किरदार एजेंसियों ने ही अदा किया। जियो न्यूज के प्रोग्राम जिरगा में बातचीत करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि रेमंड डेविस के हाथों कत्ल किए जाने वाले शहरियों के रिश्तेदारों को दियत देने के लिए 24 करोड़ रुपए कहां से आए। इस सवाल का जवाब जानने के लिए राना सनाउल्लाह ने JIT बनाने का भी मुतालबा कर दिया। ये इतना बड़ा इशू है और एक पूरे मुल्क में जो है वो कोहराम मचा हुआ है, तो वो इसके तहत नोटिस लिया जाना चाहिए और ये पता चल जाएगा कि 24 करोड़ रुपया जो है वो कहाँ से आया, किस अकाउंट से आया, किसने अदा किया। मैंने कायरा साहब की बात सुनी है, मुझे कायरा साहब की बयान से इत्तफाक नहीं है कि ये पैसा जो है ये वफाकी हुकूमत के एक्सचेंज से जो है वो गया है। ये मेरा गुमान ये है कि किसी ये और जगह से आया था। तो बात ये है कि इसका कोई सो मोटो नोटिस, इसकी कोई इंक्वायरी, इसकी कोई JIT नहीं बननी चाहिए कि ये 24 करोड़ रुपया कहाँ से आया था। ये जो दोनों मकतूल थे, इनके जो अपना थे खानदान, ये कोई तकरीबन कोई 20-22 लोग थे, इनको इकट्ठा किसने किया, इनको कहाँ पे रखा, इनको फिर एक बस में किसने बैठाया, फिर वो कियानी साहब एक वकील थे, वो इनके वकील मुकर्रर हुए और ये पूरी बारात जो है आगे उतरी एक दिन जो है वो अदालत के बाहर, और अदालत के बाहर आके उन्होंने वकालतनामा पेश किया। उन्होंने कहा जी पहला वकील हमने फारग कर दिया, अब इनका वकील मैं हूँ, हमने दियत ले ली है, पैसे हमने वसूल कर ली। प्रोग्राम जिरगा में ही गुफ्तगू करते हुए कमर जमान कायरा ने कहा कि दियत की रकम जिसने भी दी वो वफाकी हुकूमत ही के पास से गई, मगर बाद में रिफंड हो गई। उस वक्त फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंटों के ऊपर उन्होंने अपना दबाव भी रखा, कोशिश भी की। और तीसरा फरीक इसका मुसल्लह अफवाज थी। मुसल्लह अफवाज के साथ भी उनकी एंगेजमेंट उस वक्त बड़ी ज्यादा थी और वहाँ पे भी बहुत ज्यादा उन्होंने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया। तो इस सारे अमल में जो मेजर रोल प्ले किया, जिस तरह रेमंड डेविस की इस किताब में भी है, कि वो यकीनन जो मौसर लोग थे, वो हमारी एजेंसी से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने इसमें अपना एक रोल अदा किया। अच्छा, दियत के पैसे, उस वक्त आप हुकूमत के तर्जुमान भी थे, अमजद शुएब साहब तो फरमा रहे हैं कि वो हुकूमत ने दिए, दियत के पैसे हुकूमत ने दिए थे? साबिर साहब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, ये बताया गया कि ISI ने दिए या हुकूमत ने दिए, या ये बात तो एक ही है। ISI किसकी है, वफाकी हुकूमत किसकी है, वजारत खजाना किसकी है? कान इधर से पकड़े इधर से पकड़े, पैसा तो वफाकी गवर्नमेंट ने दिया, बाद में रीइंबर्स हो गया। तो रीइंबर्स तो आपको वो सारे का सारा जो आपका पूरा बार के ऊपर पैसा आता है आपको, वो सारा रीइंबर्स होता था। आपके असले का भी होता था, आपकी गाड़ियों का भी होता था, पेट्रोल का भी होता था। और अब बात करेंगे कराची में बारिश के बाद की सूरत हाल की। कराची में बारिश हुए 3 दिन गुजर गए, लेकिन बाज़ इदारों की
ناقص کارکردگی کی وجہ سے پانی اب تک سڑکوں پر موجود ہے۔ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ کراچی میں 2 روز تک ہونے والی بارش کے نتیجے میں شہر کے کئی علاقوں میں اب تک 1 سے 2 فٹ بارش کا پانی کھڑا ہے۔ لیاقت آباد نمبر 5, 6, 7, 8, 9, 10 سلیمان فارسی سوسائٹی، لیاقت آباد C1 ایریا، فیڈرل بی ایریا بلاک 19، النور سوسائٹی، صدر آغا خان سویم روڈ، فیڈرل بی ایریا بلاک 5، بنگالی پاڑا، ملت ٹاؤن، ملیر کہکشاں سوسائٹی اور دیگر نشیبی علاقوں میں بارش کا پانی نہیں نکالا جا سکا۔ ایف بی ایریا بلاک 5 بنگالی پاڑے کی جامع مسجد میں گجر نالے کا پانی جمع ہو جانے سے نماز جمعہ سمیت 2 روز تک با جماعت نماز بھی نہیں ہو سکی۔ شہر کی کئی سڑکوں، گلیوں اور محلوں میں کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں جس سے شدید تعفن اٹھ رہا ہے، جس کے باعث وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ ہے۔ متعدد سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں، جس سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی عظیم پورہ میں بارش کا پانی اب تک سڑک پر ہی موجود ہے، جس سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز رانا جاوید۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی کے ملت ٹاؤن میں، جہاں آج سے کچھ روز قبل جب بارشیں ہوئی تھی تو روڈ دھس جانے کے باعث جو ہے وہ سیوریج کی مین لائن بلاک ہو گئی تھی۔ سیوریج کی مین لائن بلاک ہونے کے باعث جو ہے گٹر ابلنا شروع ہو گئے تھے۔ اس وقت آپ کو دکھائیں کہ ملت ٹاؤن کا یہ منظر ہے کہ جو کافی دن سے جو ہے تالاب کا منظر یہ علاقہ پیش کر رہا ہے۔ یہاں پر تمام کاروباری سرگرمیاں متاثر ہیں، گٹر ابلتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ لوگوں نے اپنے آپ کے تحت جو مختلف یہاں پر گٹر کھلے ہوئے ہیں ان پر صوفے اور دیگر چیزیں رکھ کر انہیں بلاک کر دیا تاکہ کوئی نقصان نہ ہو سکے۔ کاروباری سرگرمیاں متاثر ہیں، لیکن ساتھ ہی جو علاقہ مکین ہے انہیں بھی دشواری کا سامنا ہے، وہ کہیں آ جا نہیں پا رہے ہیں، نمازیوں کا نماز کے لیے جانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ جو علاقہ مکین ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ کئی روز سے انتظامی اداروں کو جا کر اپیل کر رہے ہیں کہ یہاں سے سیوریج کا پانی نکالا جائے، لیکن انتظامی اداروں کی جانب سے تاحال ملت ٹاؤن سے سیوریج کا پانی نکالے جانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے ہیں۔ جی پنجاب فوڈ اتھارٹی نے فیصل آباد میں جعلی مرچیں بنانے والے گروہ کے خلاف کارروائی کی ہے۔ فیصل آباد میں جعلی مرچیں بنانے والی 3 فیکٹریاں سیل، 14,000 کلو ناقص مرچیں، 8,000 کلو ناقص مسالے برآمد کر لیے گئے۔ ایڈیشنل ڈی جی رافع حیدر کے مطابق فیکٹریوں سے 11,000 کلو چوکر اور دیگر ملاوٹی مال بھی برآمد کیا گیا ہے۔ غیر رجسٹرڈ فیکٹریاں رہائشی علاقوں میں چھپ کر کام کر رہی تھیں، جہاں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کارروائی کی اور فیصل آباد میں جعلی مرچیں بنانے والی 3 فیکٹریاں سیل، جبکہ 14,000 کلو ناقص مرچیں، 8,000 کلو ناقص مسالے برآمد کر لیے۔ سانحہ احمد پور شرقیہ کے المناک حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اب تک جاں بحق افراد کی تعداد 198 ہو گئی ہے۔ فوکل پرسن ڈاکٹر عامر محمود کے مطابق 70 سے زائد میتیں شناخت کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی گئی ہیں، جبکہ 75 کے قریب زخمی اب بھی مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، جن میں سے کئی کی حالت نازک ہے۔ بہاولپور کے علاقے احمد پور شرقیہ میں عید سے ایک دن قبل آئل ٹینکر سے تیل جمع کرنے والے سینکڑوں افراد اس وقت جھلس گئے تھے جب ٹینکر دھماکے سے پھٹ گیا تھا۔ سکھر میں واشنگ مشین سے کپڑے دھوتے وقت کرنٹ لگنے سے خاتون اور اس کے 2 بچے جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق نصرت کالونی نمبر 5 میں خاتون واشنگ مشین میں کپڑے دھو رہی تھی کہ اچانک کرنٹ لگنے سے وہ اپنے خود اور اس کے 2 بچے 1 سالہ ماریا اور 6 سالہ عمار موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ تیسرا بچہ کرنٹ لگنے سے شدید متاثر ہوا، جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ گورنر سندھ محمد زبیر نے آج شاہ عبداللطیف بھٹائی کے مزار پر حاضری دے کر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ مزید بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز علی نعیم۔ میں اس وقت بھٹشا میں حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے مزار پر موجود ہوں، جہاں پر اب سے تھوڑی دیر پہلے گورنر سندھ محمد زبیر پہنچے اور انہوں نے یہاں پر پہنچنے کے بعد حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے مزار پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی، فاتحہ خوانی کے بعد پھولوں کی چادر چڑھائی، جس کے بعد گورنر سندھ محمد زبیر نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے، صوفیانہ کلام سنا۔ گورنر سندھ محمد زبیر کی درگاہ پر حاضری کے موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے اور اس موقع پر ان کی آمد سے قبل دکانیں بند کروا کر زائرین کا داخلہ بھی بند کر دیا گیا تھا۔ اس وقت لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ بنا کے بڑی اس کے اوپر انگریزی کی تو میں نے اس کی منگوائی ہے اور اس کے اوپر جو ذمہ داروں کو میں ذمہ دار ٹھہراؤں گا انشاءاللہ۔ بالکل
बहाली के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन मुसलसल इसको सबक पे तुली हुई है, तो क्या समझते हैं कि वो इसमें किसी हद तक कामयाब हो जाए? ये मैं इंशाल्लाह मैं बात एक लदा एक नशिस्त में आपसे करूँगा इंशाल्लाह। राजनपुर ट्राइबल एरिया में 26 गाड़ी स्कूल है, लेकिन उनमें से किसी की कोई बिल्डिंग नहीं, तो इस हवाले से कुछ कर रहे हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि इस वक्त पंजाब के अंदर 56,000 स्कूल्स काम कर रहे हैं। इस वक्त पंजाब में हज़ारों स्कूलों के कमरे जो है इजाफी कमरे, उनकी तामीर ज़ोर शोर से जारी और आला क्वालिटी की। इस वक्त पंजाब में हमने तकरीबन 5,000 स्कूल जो कि लो परफॉर्मिंग स्कूल्स थे, उनको हमने आउटसोर्स कर दिया। वो जो साहब जो बात कर रहे थे कि स्कूलों और अस्पतालों में भी इस तरह का मॉडल आप ला रहे हैं, तो ये वही मॉडल है कि 100% बजट इन स्कूलों का पंजाब हुकूमत दे रही थी, लेकिन इंतहाई नाकिस कारकर्दगी थी। मतलब करेंगे यहाँ वहाँ पर बच्चे नहीं पढ़ रहे थे या असातिज़ा नहीं थे, हमने उनको आउटसोर्स कर दिया NGOs को और जो कि स्कूल चलाते हैं और चलाने की सलाहियत रखते हैं। वो सिनेमा घर या यहाँ पर ये ज़मीनों का कारोबार नहीं करते, वो स्कूल चलाते हैं, उनका यही तजर्बा है। उनको हमने ये स्कूल जो है आउटसोर्स किए हैं, 5,000 स्कूल, और 1 साल के अंदर अंदर उनका जो रिज़ल्ट ये है कि जो वहाँ पर तादाद थी बच्चों की 3 गुना वहाँ पर तादाद बढ़ गई है और वहाँ पर तालीम का बेपनाह रुझान पैदा हुआ है। ये वो चीज़ें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ऐवान वज़ीर आला मॉडल टाउन लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। खुशगवार मौसम, खूबसूरत झीलें और ठंडा ठार पानी। एक टिकट में कई मजे लेना चाहें तो पहुंच जाएं खिज़र। गिलगित के दिलकश नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने मुल्क भर से सयाहों की आमद का सिलसिला तेज़ होता गया है। देखते हैं जावेद इकबाल की रिपोर्ट। खुशगवार मौसम, ठंडा ठार पानी, खूबसूरत झीलें, दिलकश नज़ारे, इन सब का लुत्फ लेना है तो पहुंच जाएं गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला खिज़र। मुल्क के गर्मी से झुलसते शहरों के अलावा गिलगित बल्तिस्तान के दीगर अजला से भी सयाह खिज़र के सयाहती मकामात पर पहुंच रहे हैं। यहाँ खुशगवार माहौल से लुत्फ अंदोज होते सयाह दरियाए खिज़र और यहाँ की खूबसूरत झीलों की ठंडी हवाओं के झोंकों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इन हसीन मकामात पर खूबसूरत मनाजिर कैमरों में महफूज करने के लिए हर लम्हे को यादगार बनाया जा रहा है।